اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا الا من تترکونا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اللہ۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں، کب آؤ گے پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے۔ بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائے، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے دامن چھوڑ دیتی ہیں، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں، لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ۔ اب جاؤ، چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے، تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا، آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا، اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا۔ آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر۔ اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا۔ یہاں ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی، دین کے لیے جانے دیا۔ چلے گئے۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا، پانی نہیں ہے۔ سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی، کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے۔ اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔
صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے. مروہ کی طرف جا رہی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے، چلتی ہے، کہیں تیز چلتی ہے، کہیں آہستہ چلتی ہے، کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے، کہیں پھر آہستہ چلتی ہے. جہاں جہاں وہ تیز دوڑی تھیں سعودی گورنمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے، ہری بتی، یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے، اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے، پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے. لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنی نارمل چال. ہاجرہ کہیں تیز دوڑیں، کہیں آہستہ، مروہ پہ پہنچ گئیں، وہاں جھانک کر دیکھا کھائی پڑی ہے، کچھ نہیں. لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی، وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں، پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں، پھر صفا پھر مروہ، پھر صفا پھر مروہ، 7 چکر لگاتی ہیں، 7 چکر. پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہیں اللہ میں نہیں جانتی، جو کر سکتی تھی وہ کر لیا. میرے شوہر نے، ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے. اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی، یہ بچہ ہلاک ہو گیا، تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تیری ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا. اے اللہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. اللہ والوں کے امتحان ہوتے ہیں، یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں. تصور کرو آپ، اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں، یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں، ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے ڈاؤٹس اٹھتے ہیں. آئیے چلیے اور دیکھیے منظر. میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے. اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر. ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا، مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں، اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے. اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے. ایمان عورت کے اندر ہاجرہ کی دعا رنگ لائی. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں، اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا. جاؤ، آئے جبریل زمین پر جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں، اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ پھوٹ گیا پانی کا. ہاجرہ نے پانی دیکھا، پانی بہ رہا ہے، ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی. پانی جب تھوڑا ہو تو سمٹے، وہ تو بہ رہا ہے، پھر سمیٹتی ہیں، پھر سمیٹتی ہیں. پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے. پھر سمیٹتی ہیں، کہتی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا شبد ہے، اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی. زم 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 زم، رک رک، ارے کہاں جا رہا، رک رک، ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ، رک جا. پانی نہیں رک رہا ہے. پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں. اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی، اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی. اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی، تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا.
اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی. جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہ رہا ہے نا، لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے؟ ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی مڈیر باندھی. دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کے اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے.